لیکن عام اعتبار سے آپ روکیں گے، دفاع کریں گے اپنی والدہ کا، لیکن اس پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کسی نے ایک سوال کیا تھا، ہم نماز میں بار بار انگلی اٹھاتے ہیں تو کچھ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کیا بولنا چاہیے؟ دیکھیے، اب کچھ جو بار ہوتا ہے کہ لوگوں کو کتاب و سنت کا علم نہیں ہوتا، اب لہٰذا مجھے بھی اس چیز کا علم ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب میرے پاس آیا اور کہا کہ تشہد میں جو انگلی سے اشارہ کرنے کی حدیث ہے تو میں نے اس پہ عمل کیا، تو ہمارے گھر کے کچھ لوگ بولنے لگے کہ اس کا کیا ہے حدیث میں؟ تو حدیث میں الفاظ ابو داؤد کی روایت میں کہ جب ایک بندہ تشہد میں انگلی کو حرکت دیتا ہے تو اس کا حرکت دینا شیطان پر لوہے کی سلاخ سے زیادہ بھاری گزرتا ہے۔ تو جب میں نے وہ حدیث ان کو بتائی تو انہوں نے کہا پھر تم کیا کرنا، ایسا جب قیام بھی کرتے تو انگلیوں کرتے رہنا، رکوع میں بھی انگلیوں کرتے رہنا، اور سجدے میں بھی انگلیوں کرتے رہنا۔ تو گویا انہوں نے ایک طرح سے کیا کیا، شریعت کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، چونکہ ان کو علم نہیں تھا۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز ہم یہاں یہ کریں گے، چونکہ لوگوں کو شریعت کا علم نہیں آج اس دور میں۔ اب اچانک یہ چیز جب سامنے آتی ہے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو بھی کام ہے سوچے اور سمجھے اور پھر بات کریں، لیکن لوگ مذاق اڑا دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی آپ رد میں مذاق نہ اڑائیں ان کا، آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اگر وہ نہیں سمجھ رہے تو وہاں سے خاموشی سے نکل جائے، اس لیے کہ کبھی کبھار ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو سمجھانا چاہ رہے وہ نہیں سمجھ رہے، اور نہیں سمجھنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ گناہ گار ہو جائیں گے۔ ٹھیک، تو آپ ان کو بتائیے کہ یہ سنت سے ثابت ہے، آپ اس کا مذاق اڑانے سے پہلے جاؤ اپنے علماء سے اس کی اچھی تحقیق کر لو۔ ٹھیک ہے، آپ جو کر رہے ہو غلط، صحیح میں بات نہیں کرتا ہوں، واللہ میں جو کر رہا ہوں غلط ہے کہ آپ پوچھو ان سے، اور اس کے بعد آ کر بات کرو۔ اس طرح سے مذاق نہ، ورنہ کیا ہوتا ہے، ہم ایک عمل شروع کرتے ہیں اور ہم اس کو اس انداز میں بتاتے ہیں کہ مذاق اڑانے پر مجبور ہو جاتا ہے، پھر وہ مذاق اڑا کر ایک طرح سے شریعت کا مذاق اڑا دیتا ہے۔ تو ہم بچے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم وجہ بن جائے لوگوں کی کہ وہ شریعت کا ہمارے ذریعے سے مذاق اڑائے۔ تو آپ ان کو سمجھائیں۔ اب رہا معاملہ وہ لوگ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کو آپ سمجھائیے یہ جو انگلی کی حرکت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کا حکمت آپ نے بتائی کہ شیطان پر شاخ گزرتی ہے اور صرف قاعدے میں، ورنہ وہ قیام میں وہ جو مذاق اڑا رہے تھے تو ان کو میں نے کہا تھا آپ سمجھائیے اپنے رشتہ داروں کو کہ آپ مذاق مت اڑائیے، پہلے غور کر لیجیے اگر یہ سنت ہوا تو۔ ایک مرتبہ ایسی ہوا، ایک صاحب بڑا مذاق بنانے لگے تو میں نے کہا دیکھو ان کو جا کر ایسا کہو، دیکھو اگر یہ سنت نہیں رہا تو ایک الگ بات ہے، تمہارا مذاق کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر یہ سنت ہو گیا تو تم کس کا مذاق اڑا رہے ہو، سوچ لو بولنا۔ تو آدمی پھر بہت احتیاط کرتا، دیکھو بولنا تم پہلے سوچ لو، پڑھ لو، تحقیق کر لو بولنا، پھر مذاق اڑاؤ۔ کیوں؟ تو سنت نہیں رہا تو کوئی، لیکن رہا تو تم کیا کر رہے ہو تم اندازہ نہیں لگا سکتے بولنا، پھر وہ آدمی ڈر جاتا، نہیں بھائی بات صحیح۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنی ضد میں، ہماری جماعت یہ کرتی تو ہم کریں گے، ضد میں سمجھاتے، اس سے سامنے والا اور مذاق میں بڑھتا جاتا اور ہدایت سے، حقیقت سے دور ہٹتا ہے۔ تو آپ اچھے سمجھا، دیکھیے بولنا میں جو کر رہا ہوں آپ کو اگر لگتا ہے غلط ہے آپ مذاق مت اڑائیے، بولنا تحقیق کر لیجئے کہ تو اگر یہ سنت نہیں رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سنت رہا تو تم کیا کر رہے ہو وہ سوچ لو، بولنا ایک بار، خالی ایک بار سوچ۔ تو آدمی بہت وہ کرتا ہے، بہت مطلب ڈر جاتا ہے پھر کہ یار یہ بات تو صحیح ہے، اگر سنت رہا تو ہم تو گئے پھر، ہے نا، بہت آدمی پھر گھبرا جاتا ہے اس چیز سے۔ تو ان کو بتائیے اگر سنت رہا تو ایسا کئی لوگوں کو بتایا گیا تو بہت گھبرا گیا، تو آپ ان کو بولیے دیکھیے آپ مذاق اڑا رہے ہیں، بولنا اگر یہ سنت نہیں رہا تو ٹھیک ہے بولنا، لیکن اگر سنت رہا تو اللہ کے سامنے آپ کیسا کام کریں آپ اندازہ لگائیے، ان کو سمجھانے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے، اور ان کو منائیے، لیکن اپنا عمل مت چھوڑیے۔ میں سے یہ نہیں کہوں گا لوگ مذاق اڑاتا عمل چھوڑ دیں، لیکن ہرگز اپنے آپ کو وہ سچویشن میں مت ڈال دیجیے کہ ابو جہل وہ ہے جو آپ پہ ظلم کرا اور آپ جو ہے صحابہ کے دور میں آپ صحابی ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھ کے ہاں بہت ظلم ہو رہا میرے پہ، اور لوگوں کو بتاتے کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہے اور ان کی غلط فہمی ہے کہ سنت نہیں ہے، تو لہٰذا آپ وہ استہزاء، وہ مذاق نہیں اڑا رہے ہیں جو کافر جو مومنوں کا یا کافر صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، یہ تو لا علمی سے ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ اس فیز میں جا کر کہ میں صحابہ کا رول ادا کر رہا ہوں یا ابو جہل کا رول ادا کر رہے ہیں اور ان کو پڑھنے دیتے جاؤ تم تو ایسا ہوں گے ویسا نہیں، وہ ہمارے بھائی لا علمی میں کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو آپ تاکید کیجیے دیکھو آپ مذاق اڑا رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر سنت نہیں رہا تو، لیکن اگر سنت ہوا تو سوچ لو، بولنا تم کیا کر رہے ہو۔ تو آدمی بہت گھبرا جاتا ہے پھر کی بات تو صحیح ہے یار، اگر سنت ہو گیا تو، اس لیے کہ ہم کو بہت چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک، اور بہت سی بار ہم علم دیکھیے زندگی بھر کبھی کوئی اور علم سیکھتے ہیں، بہت سی بار کیا زندگی بھر کبھی کوئی اور علم سیکھتے ہیں، ٹھیک، اور ہر چیز کا علم مکمل طور سے ہر کسی کو ہوتا بھی نہیں ہے، یاد رکھیے ہوتا ہے کہ ہر کسی کو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا ہے، آدمی زندگی بھر بھی سیکھتا رہے تو دین کا علم آتا جائے گا، آدمی سیکھتا جائے گا اور آگے بڑھتا جائے گا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور ہم بھی کسی بھی شخص پر مذاق نہ اڑائیں کہ ہم کو ایک سنت مل گئی ہے تو ہم بھی وہی کرتے ہیں، مذاق اڑانا، رہے تم یہ ہاتھ یہ ایسا کر رہے وہ ایسا مان رہے یہاں ایسا کھڑے رہ رہے، مذاق اڑاتے ہیں، تو کبھی کبھار ہمارے اس عمل کی وجہ سے وہ بھی کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم کو بھی اگر مکمل علم اگر شریعت کا نہیں ہے کہ وہ عمل اس کا غلط ہے تو کبھی ہم بھی کوشش نہ کریں اس کی مذاق اڑانے کی۔
سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس چیز کو ہم سمجھیں تو لہٰذا آپ ان کو سمجھائیں، لیکن اپنے عمل پہ آپ جاری رکھیں اور ان لوگوں کو آپ بار بار 10 بار ہی مذاق اڑائیں، 10 بار سمجھائیے اور اس طرح ڈرائیے کہ بھائی سنت نہیں رہا تو یہ تو مذاق ٹھیک ہو جائیں گا، لیکن اگر سنت ہوا تو تم خیر مناؤ بولنا. تو آدمی، کوئی بھی آدمی پھر بہت ڈرتا ہے اس معاملے میں، اس لیے کہ کوئی بھی آدمی اپنے ثواب جو بھی وہ کماتا ہے ضائع نہیں کرنا چاہتا ہے. جی.